اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورت فاطر کی کچھ بہت ہی گہری آیات پر بات کرنے والے ہیں، آیت 19 سے 26 تک۔ بظاہر یہ آیات کچھ تضادات پیش کرتی ہیں، جیسے اندھا اور دیکھنے والا، یا روشنی اور اندھیرا، جی، اور زندہ اور مردہ۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ان آیات کے ظاہری اور باطنی یعنی صوفیانہ مفہوم کو سمجھا جائے۔ صحیح کہا، یہ صرف جسمانی فرق نہیں ہے، اصل میں یہ شعور کی مختلف حالتوں کے استعارے ہیں۔ تو آئیے پہلے ظاہری مطلب سے شروع کرتے ہیں۔ آیت کہتی ہے، برابر نہیں اندھا اور دیکھنے والا، نہ تاریکیاں اور نہ روشنی۔ کلاسیکی مفسرین اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، زیادہ تر کلاسیکی مفسرین جیسے امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ اچھا، مومن وہ ہے جو دیکھتا ہے، جو حق کی روشنی میں چلتا ہے، اور جسے ایمان کے ٹھنڈے سائے ہے سکون ملتا ہے۔ اور کافر اس کے بالکل برعکس۔ جی، کافر گویا حق سے اندھا ہے، کفر کی تاریکیوں میں بھٹک رہا ہے، اور اس کا انجام مطلب جہنم کی تپش ہے۔ اور اسی میں پیغمبر کے کردار پر بھی بات ہوئی ہے نا، آیت 23 میں۔ بالکل، بہت واضح طور پر کہا گیا ہے، آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، یعنی ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، پیغمبر کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تو ذمہ داری خود فرد پر آ جاتی ہے۔ جی، اور یہ اصول بھی واضح کیا گیا کہ ہر قوم میں ایک خبردار کرنے والا آیا ہے۔ لیکن یہاں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، یہیں سے وہ باطنی مفہوم کا دروازہ کھلتا ہے۔ صوفیہ ان تضادات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صوفیہ کے نزدیک یہ سارے تضادات انسان کے اندر موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل اندھاپن آنکھوں کا نہیں، دل کا ہے۔ دل کا اندھاپن؟ جی، القشیری فرماتے ہیں کہ حقیقی بصیرت والا وہ ہے جس کا دل جاگ چکا ہو، جو ہر چیز میں حق کو دیکھ سکے۔ تو پھر تاریکی اور روشنی وہ بھی ہمارے اندر ہی ہیں؟ بالکل۔ سہل تستری کے نزدیک تاریکیاں ہمارے نفس کی تہیں ہیں، ہماری انا ہے، اور روشنی ایمان کا وہ نور ہے جو ان تہوں کو چیر دیتا ہے۔ واہ! اور سایہ اور دھوپ کی تپش؟ امام غزالی کہتے ہیں کہ سایہ وہ سکینت ہے، وہ سکون جو اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اور تپش وہ نفسانی خواہشات اور دنیاوی زندگی کی بے چینی ہے۔ یہ تو بہت ہی قابل فہم بات ہے، ایک ذہنی سکون اور دوسری ہر وقت کی بے چینی۔ بالکل یہی بات ہے، اور پھر آخری تضاد آتا ہے زندہ اور مردہ۔ جی، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ابن عربی اسے حیات قلب سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی دل کی زندگی۔ دل کی زندگی مطلب یہ صرف دھڑکنے کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، زندہ دل وہ ہے جو اللہ کا کلام سنے تو اسے قبول کرے، اس پر اثر ہو، جبکہ مردہ دل وہ اپنے ہی شور میں قید ہے، اس تک کوئی آواز نہیں پہنچتی۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ آیات صرف دوسروں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں خود کو دکھایا جا رہا ہے۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا دل زندہ ہے یا بے حس ہو چکا ہے؟ اور شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے، جی، کہ سچی سماعت اور بصیرت کا آغاز ہی اس لمحے ہوتا ہے جب انسان یہ تسلیم کر لے کہ ہو سکتا ہے اس کے اپنے اندر بھی کچھ اندھاپن اور بہراپن موجود ہو۔ تو غور و فکر کے لیے یہ نقطہ رہ جاتا ہے کہ روشنی اور اندھیرا، زندگی اور موت، یہ سب حالتیں ہمارے اندر ہیں۔ سوال صرف یہ ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کس حالت میں گزار رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے تاکہ ہم اس کی حقانیت کو دیکھ سکیں، ہمیں غفلت کی تپش سے بچائے اور اپنے سائے میں سکون عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ گفتگو میر علی شاہ، ایک سالک کی جانب سے لیونگ دا وزڈم آف دا قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے شکریہ کے ساتھ مرتب کی گئی ہے۔